شاء فلیکفر، تو فلیکفر کا معنی حقیقی کیا ہے؟ اجازت کفر کا، اور معنی مجازی کیا ہے؟ ڈرانا۔ یہاں معنی مجازی کا قرینہ موجود ہے، انا اعتدنا للظالمین نارا، اس لیے بتا دیا کہ فلیکفر سے مراد معنی حقیقی اجازت کفر کا ہے یا تحدید مراد ہے۔ شاباش۔ وبدلالت اللفظ، اور کبھی معنی حقیقی کو ترک کیا جاتا ہے بدلالت اللفظ۔ دیکھو میں نے قسم اٹھایا واللہ لا آکل اللحم، اب لحم کا معنی حقیقی یہ ہے کہ میں نے مویشیوں کا گوشت کھاؤں گا، نہ پرندوں کا نہ مچھلیوں کا، یہ معنی حقیقی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ لیکن لحمن کا لفظ دلالت کرتا ہے، کسی مچھلی کا گوشت مراد نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لام ہی میم میں قوت کا معنی پایا جاتا ہے، معلوم ہے اس سے مراد طاقتور گوشت ہے، اور طاقتور گوشت وہ ہے جو دم سے بنتا ہو، اور مچھلی میں دم نہیں ہے۔ تو لام ہی میم نے بتلا دیا کہ یہاں معنی حقیقی نہیں ہے، یعنی لحم مطلق نہیں ہے حتیٰ کہ شامل ہو جائے سمک کو، بلکہ اس سے مراد وہ لحم ہے جو قوت والا ہو، اور مچھلی کا گوشت قوت والا نہیں ہے۔ كما إذا حلف لا يأكل لحما فأكل لحم السمك لم يحنس وكذا۔ میں نے کہا واللہ لا أكل فاكهة، اور فاکہ کا معنی حقیقی یہ ہے کہ جو درخت کو لگے میں نہیں کہوں گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن فاکہہ میں نفاست موجود ہے، فاکہہ اس خوشبو کو کہا جاتا ہے جو بالکل نفیس، اس مأکول کو کہا جاتا ہے جو ہاضم ہو، غذا اس میں نہ ہو۔ تو اب اس کے بعد اگر میں نے انگور کا ہے تو حانس نہیں، کیونکہ انگور کے اندر صرف ہاضم کا مادہ موجود ہے یا غذائیت بھی ہے؟ غذائیت بھی ہے۔ فَأَكَلَ الْعِنَبَ لَمْ يَحْنِسْ عِنْدَ بَابَجِي، لحم سمک سے کیوں حانس نہیں ہے؟ لِقُصُورٍ فِي الْمَعْنَى الْمَطْلُوبِ فِي الْأَوَّلِ، کیونکہ یہاں مچھلی کے اندر قصور موجود ہے، ایک معنی میں جو مطلوب ہے فی الاول لحمن میں وہ طاقت ہے، اور زیادت فی ثانی، اور فاکہہ سے قسم اٹھانے کے بعد اگر انگور کا حانس نہیں ہے کیونکہ انگور میں زیادت موجود ہے۔ فاکہہ اس کو کہتے ہیں جو صرف ہضم کرے کھانے کو، اور انگور ہضم بھی کرتا ہے اور خود غذا بھی ہے۔ وَأَمَّا السَّرِيحُ، وضع کی تھی خاص عام مشترک مؤول، تقسیم ثانی بے اعتبار ظہور معنی کی تھی، ظاہر ناس مفسر محکم، تقسیم ثالث بے اعتبار خفاء معنی کی تھی، خفی مشکل مجمل متشابہ، تقسیم رابع بے اعتبار استعمال کی تھی، حقیقت مجاز صریح اور کنائی۔ صریح وہ ہے جس کی دلالت معنی مراد پر ظاہر ہو، مثال اشتریتو، بعتو اشتریتو، تو بیتو اپنے معنی میں خفی ہے یا ظاہر ہے؟ صریح ہے، بیچنے کو کہتے ہیں، اور اشتریتو خفی ہے یا صریح ہے؟ صریح ہے۔ اور وہبتو، وہ حکم ہو، حکم صریح کا یہ ہے کہ حکم کا تعلق ہوگا لفظ کلام کے ساتھ۔ عمل سے حکم تو ثابت ہوتا ہے معنی سے، لیکن چونکہ لفظ کی دلالت معنی پر صریح ہے تو لفظ عین معنی ہے، اور معنی سے تو حکم ثابت ہوتا تھا، لفظ سے حکم ثابت ہوگا۔ وَقِيَامُهُ مَقَامَ معنی ہو، لفظ چونکہ ظاہر ہے تو یہ قائم مقام معنی کا ہے۔ حتی استغنا عن العزیمت، صریح اس بات حکم میں نیت کا محتاج نہیں ہے، کیوں؟ لأنه ظاہر المراد، جیسے کسی نے بیوی کو کہا انت طالق، تو وقوع طلاق میں نیت کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے، طلاق کی دلالت وقوع طلاق پر وہ ظاہر ہے، غیر محتاج الی النیت ہے۔ وحکم الکنایہ، کنایہ اس لفظ کا نام ہے جس کی دلالت معنی مراد پر ظاہر نہ ہو، تو معنی مراد تب معتبر ہوگا کہ متکلم اس کی نیت کرے۔ حکم کنایہ کا یہ ہے کہ عمل واجب نہیں ہے اس پر الا بالنیت، لأنه مستتر المراد، کیونکہ کنایہ وہ لفظ ہے جس کا معنی مراد خفی ہو۔ بات سمجھ میں؟ کنایہ کی مثال وہ معنی مجازی ہے جو متعارف نہ ہو۔ لفظ کا یہ معنی اسد ہے، یہ اس کا معنی حیوان مفترس ہے، اور یہ معنی شجاع معنی مجازی ہے۔ یہ معنی مجازی اگر ایک عرف میں مشہور نہیں ہے تو اس کو کنایہ کہیں گے کہ لفظ اسد اس میں کیا ہے؟ کنایہ۔ وذالک کنایہ وہ مجاز ہے قبل ان یصیر متعارف۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ سنو بھائی، اس پر ایک اعتراض ہے۔ اعتراض ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ کنایہ اس کو کہتے ہیں جس کا معنی مراد ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو، پوشیدہ۔ اس پر اعتراض یہ ہے کہ بائن کا لفظ اور حرام کا لفظ یہ بالاتفاق کنایات ہے، لیکن تیری تعریف اس پر صادق نہیں ہے۔ کیوں؟ تیری تعریف تو یہ ہے کہ کنایہ وہ ہے جس کا معنی مراد خفی ہو، اور بائن کا معنی مراد خفی ہے یا ظاہر ہے؟ بائن معنی جدائی، اور حرام سب مانا جاتا ہے ممنوعن۔
تو تعریف کنائی کی جامع نہیں ہے. اس سے نکل گیا بائن کا لفظ، حرام کا لفظ. ٹھیک ہے. تو مصنف آ کر جواب دیتا ہے کہ میں نے جو تعریف کی مستتر المراد، یہ کنایا حقیقی کی تعریف کی، اور بائن اور حرام جو ہے یہ کنایات مجازن ہے، حقیقتاً نہیں ہے. مجازن اس لیے کہ ان کا معنی خفی نہیں ہے. بائن کا معنی جدا اور حرام کا معنی حرمت. ٹھیک ہے. ان کو مجازن بائن کہتے ہیں. وہ مجازن بائن اس لیے کہتے ہیں کہ بائن کا معنی جدائی ہے، لیکن جدائی کے محل میں ابہام ہے کہ تو جدا ہے عورتوں سے حسن میں، یا تو جدا ہے عورتوں سے مال میں، یا تو جدا ہے عورتوں سے نسب میں، یا تو جدا ہے مجھ سے. اب محلی جدائی جو ہے وہ مختلف. تو اگر پہلی 3 جدائیاں ہو تو طلاق نہیں پڑے گی، اور چوتھی جدائی ہو تو طلاق. تو بائنن یہ کنایہ حقیقتاً بنا یا مجازن بنا؟ مجازن. اور ہم نے تعریف کس کنایہ کی حقیقتاً؟ ولی لکھا ہاں وسمیہ او بائنن و حرام کو کنایت و طلاق کی کہا گیا مجازان. یہ حقیقتاً کنایات نہیں ہے. حقیقت 2 دعوے ہے، ایک ہی کہ حقیقتاً کنایات نہیں ہے، اور ایک ہی کہ مجازاً کنایات ہے. حقیقتاً کنایت کیوں نہیں ہے؟ لأنها معلومۃ المعنی، اس لیے کہ ان کی معنی معلوم ہے، تو کنایت حقیقتاً نہیں ہے. تو مجازاً کیوں ہے؟ کہتے ہیں لیکن الابہام فیما یتصل به، ابہام آیا ہے محلی بینونت میں اور محلی حرمت میں، کہ آدمی جب بیوی کو کہتے ہیں انتی بائنون، تو جدا ہے، اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے عورتوں سے جدا ہے نسب میں، تیرا نسب والا ہے. عورتوں سے جدا ہے مال میں، تیرا مال زیادہ ہے. عورتوں سے جدا ہے حسن میں، تیرا حسن زیادہ ہے. عورتوں سے جدا ہے محبت میں، تیرے ساتھ محبت زیادہ ہے. اور مجھ سے جدا ہے تو پہلی 4 جدائیوں میں طلاق نہیں پڑے گا، 5 میں پڑے گا. تو مولوی صاحب اس کے محل میں ابہام تھا، اس لیے مجازن کہا گیا. لیکن الابہام ابہام حاصل ہے فیما اس محل میں یتصل کی بائنن متصل ہے اس کے ساتھ، وتعمل اور مؤثر ہے اس کے اندر. فلذلک شامہت الکنایات، تو یہ مشابہ ہو گئی کنایات کے ساتھ. فسمی بذلک مجازان، تو اس کو کنایات مجازن کہا گیا. ولہذا ابہام چونکہ ابہام محل میں ہے، نحتیج الی النیات، محتاج ہو گئی نیت سے. فاذا زال الابہام، جب ابہام زائل ہو جائے نیت کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ سنو بھائی، کہ نیت یہ کی کہ جدا ہے مجھ سے. ٹھیک ہے. تو خاون سی جدائی طلاق صریح ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر یہ طلاق صریح ہوگی، اور طلاق صریح سے واقع ہوتی ہے رجعی طلاق. تو بائنن و حرام سے واقع ہوگی رجعی طلاق. یہ معنی ہے. فَإِذَا زَالَ الْإِبْهَامُ بِالنِّيَّاتِ وَجَبَ الْعَمَلُ بِمُوجَبَاتِهَا. عمل اس کے اصل معنی پر کیا جائے گا کہ مجھ سے جدا، بغیر اس کی کہ اس کو عبارت بنائے جائے صریح سے. توبہ، میں نے الٹ بیان. جب انت بائنن میں نیت یہ کرے کہ مجھ سے جدا ہے، اب مجھے سے معنی حقیقی ظاہر ہوا، اور معنی حقیقی جدائی ہے خاون سے، اور خاون سے جدائی طلاق رجی میں نہیں ہے، طلاق بائن میں ہے. تو پھر اس سے جو طلاق پڑے گی وہ کون سی طلاق ہوگی؟ بائن. واجب ہوگا عمل اس کے معنی حقیقی پر، بغیر اس کے کہ حمل کیا جائے صریح پر. اس وجہ سے ہم نے ان کو بوائن بنایا. بس. اب انت بائن انت حرام، یہ طلاق بائن ہے، بغیر نکاح کے عورت کے استعمال نہیں ہو سکتا. اب اس پر اعتراض ہے کہ من جملہ کنایات میں سے اعتدی بھی ہے. اعتدی بھی مجازی کنایا، حقیقی نہیں ہے ایک دعویٰ، مجازی ہے 2. حقیقی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کا معنی ظاہر ہے، اعتدی معنی گن لو. بات سمجھ میں آئی؟ لیکن جس محل کے ساتھ گنتی وابستہ ہے وہ مبہم ہے تو کنایت مجازن ہے. گنو کیا روپے، گنو مباشرات، گنو اپنی محاسن، یا گنو عدت تاکہ تمہاری عدت ختم ہو جائے. اگر آخری معنی مراد دیا جائے تو مولوی صاحب کیا ہوگا؟ طلاق پڑے گی. اب یہ بھی کنایت مجازن ہے، اور پہلی کنایت مجازن سے طلاق بائن واقع ہوتے تھے، تو چاہیے کسی بھی بائن واقع ہو جائے. حالانکہ فقہا کہتے ہیں سے تو مصنف استثناء کرتا ہے الا بائن واقع نہیں ہوں گے قول زوج میں بیوی کو اعتدی. کیوں؟ لأن حقیقت للحساب، اس کا معنی حقیقی تو گنتی ہے. ولا اثر لذلك في النکاح، اور گنتی کا تعلق نکاح کے ساتھ نہیں ہے. اور اعتداد گنتی میں احتمال ہے ان یراد به کہ ارادہ کیا جیسے معبور روپے وہ محاسن جو گنے جاتے ہیں علاوہ ہے اس کے. فیضان والاقرا، جب نیت کرے اقرا کا، وزال الابہام بنیت وجب به الطلاق بعد الدخول اقتضاء. اقتضاء اس لیے
کہ عدت گننا لازم ہے. کس کے ساتھ؟ طلاق کے ساتھ. تو اس نے تو لازم کا ذکر کیا ہے، لیکن لازم اقتضا کس کا کرتا ہے؟ ملزوم کا. تو طلاق واقع ہوگی. یہ دخول کے بعد. اور قبل الدخول جعل مستعارا محضا، اعتدی مجاز محض طلاق سے، لأنه کیونکہ طلاق سبب ہے اعتدی عدت گزارنے کا. فاستعیر الحکم، تو ہم نے حکم کا مجاز لیا لسببہ. ٹھیک ہے. اس پر ایک اعتراض ہے، پہلے گزر چکا تھا کہ اگر علاقہ حکم و علت کے درمیان تھا تو مجاز طرفین سے جائز تھا. ذکر علت کا مراد حکم، ذکر حکم کا ان ملک تو ان اشتريت. اور اگر سبب اور حکم تھا تو ذکر سبب مراد حکم جائز ہے، مگر ذکر حکم مراد سبب جائز نہیں. اور یہاں کہا فاستعیر الحکم لسببہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے مولوی یعقوب نے جواب دیا ہے کہ یہاں سبب سے مراد علت ہے. سبب سے مراد، اور علت اس لیے علت وہ ہے کہ اس کے اور حکم کے درمیان واسطہ نہ ہو. اور یہاں بھی طلاق اور عدت کے درمیان واسطہ نہیں ہے، تو طلاق سبب نہیں ہے بلکہ طلاق کیا ہے؟ علت ہے. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ اسْتَبْرَئِ رَحِمِكِ. استبرئی، اس سے بھی طلاق رجی واقع ہوئی. دیکھو ایک آدمی نے بیوی کو کہا استبرئی رحمک، اپنے رحم کو پاک کر. اب انہیں سے بھی اس میں دو احتمال ہے، ایک ہے کہ پاک کرو کہ مباشرت ہو جائے، اور ایک ہے کہ پاک کرو کہ تیری عدت گزر جائے، فقیر کے ساتھ نکاح کرو. اب اگر معنی سری مراد لیا جائے تو طلاق پڑے گی سری، اور طلاق سری رجعی ہے تو یہ بھی رجعی ہوگی. اور اعتدی کی طرح ہے استبرئی رحمہ کی. اور اس پر تو سنت بھی آئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا اعتدی، اور پھر ثم رجعہا، اس کی طرف رجوع کیا. وکذالک، اور اسی کی طرح انت واحدتن ہے. انت واحدتن کا معنی تو یکتا ہے حسن میں، اس سے طلاق نہیں پڑے گی. تو یکتا ہے نسب میں، اس سے طلاق نہیں پڑے گی. تو یکتا ہے مال میں، اس سے طلاق نہیں پڑے گی. اور یہ ہے کہ انت واحدتن یعنی انت طالقن طلقتن واحدہ، کہ یہ واحد طلقتن کی صفت بن جائے. اس صورت میں جو ہے طلاق پڑے گی. اور چونکہ یہ صفت طلقتن کا ہے اور طلقتن سری ہے اور سری سے رجی پڑتی ہے تو انت واحدتن سے بھی رجی پڑے گی. یحتمل احتمال ہے کہ یہ واحدتن صفت ہے طلقتن کا، یعنی انت طالق طلقتن واحدتن. اور یحتمل صفت للمرأة، اور احتمال ہے کہ صفت مرئی کا ہو، یعنی انت واحدتن فی الحسن، انت واحدتن فی المال، انت واحدتن فی النسب. فاذا زال الابهام بالنیت، جب ابہام زائل ہو جائے نیت سے اور مراد یہ کہ یہ صفت تلقی کا ہو تو یہ دلالت ہے سری طلاق پر اور عامل ہے بموجبہ. ثم الاصل فی الکلام، اصل کلام میں سری ہے، عرش کنایا ہے، اس میں ایک نوع قصور ہے کیونکہ یہ قاصر ہے اظہار معنی سے بدون نیت. وَيَظَهَرَ هَذَا التَّفَاوُتُ، اور سری و کنایے کا یہ فرق ظاہر ہوگا فی ما یدرک بالشبہات، ان احکام میں جو زائل ہوتے ہیں شبہات سے. یعنی حدود و قصاص میں اگر کنایہ لفظ استعمال کرے تو حد قصاص واجب نہیں ہے، اگر سری استعمال کرے. حتی ان المقر علی نفسہ، اگر ایک آدمی اقرار کرتا ہے اپنے خلاف ببعض الاسباب الموجبت، بعض اسباب کے ساتھ جو موجب للعقوبت ہے، جیسے زنا کے کہ میں نے زنا ہے تو زنا کیا ہے، تو جب تک وہ سری لفظ نہیں استعمال کرے اس کو حد نہیں لگے گا. مثلا یہ کہا جامعات ہو، تو جماعتوں کا معنی تو یہ بھی ہے کہ میں بے نظیر کے ساتھ جمع ہوا تھا اسمبلی میں، جمع ہوا تھا پاکستان میں، جمع ہوا تھا دنیا میں. ہمارا ساتھی تھا وہ قسم اٹھاتا تھا خدا کی قسم میں نے رات بے نظیر کے ساتھ گزاری ہے، یعنی پاکستان میں، وہ بھی پاکستان میں سوئی تھی. جب تک وہ ذکر نہ کرے لفظ سری لا یستوجب العفو والقسم معرفت وجوہ الوقوف الاحکام النظم. چوتھی تقسیم بیچ معرفت اقسام علم کے ہیں احکام نظم پر. وہی اربعۃ: استدلال بعبارت النص، استدلال باشارت النص، استدلال بدلالت النص، استدلال باقتضاء النص. وجہ حصر کا یہ ہے کہ استدلال یا لفظ سے ہوگا یا معنی سے. اگر استدلال لفظ سے تھا تو یا وہ وضع ہوگا للمعنی وہ عبارت النص، یا وضع للمعنی نہیں ہوگا وہ اشارت النص. اگر استعمال معنی سے تھا تو یا وہ معنی لغوی ہوگا تو وہ دلالت النص، یا وہ معنی شرعی ہوگا تو اقتضاء النص. بات سمجھ میں آئی؟ مستدل استدلال کرے گا یا لفظ کے ساتھ یا معنی کے ساتھ. اگر لفظ کے ساتھ کرتا تھا تو وہ لفظ یا اس معنی کے لیے وضع ہوگا تو وہ عبارت النص، یا وضع نہیں ہوگا تو اشارت النص. اگر استدلال معنی سے تھا تو وہ معنی لغوی ہوگا، ہر ایک پہچانے گا، یا معنی شرعی ہوگا. اگر معنی لغوی تھا دلالت النص، اگر معنی شرعی تھا بس یہ چار قسم.
اچھا جی. اما الاول، اول تم بتاؤ کون تھا؟ عبارت اعتبار النص. عبارت النص، عبارت النص حکم کا اثبات ہے، اور استدلال باللفظ ہے یا بالمعنی، اور لفظ موضوع ہے یا غیر موضوع. اس لیے کہتے ہیں فما یہ وہ حکم ہے سیق الکلام لہو کہ لفظ چلایا گیا ہو اس کے لیے، اور حکم ارادہ کیا گیا ہو لفظ سے اصلاً. اشارت النص ثابت باللفظ ہے یا بالمعنی، اور لفظ موضوع ہے یا غیر موضوع، یہ معنی ہے. ما وہ حکم ہے جو ثابت باللفظ ہے جیسے اول، الا انہ ما سیق الکلام لہو، لیکن وہ لفظ اس حکم و معنی کے لیے نہیں ہوگا. دونوں کی مثال للفقراء المہاجرین، للفقراء، دیکھو بھائی قرآن کریم نے مصارف زکوٰۃ کی بیان کی ہیں کہ مصرف زکوٰۃ کا کون ہے؟ الفقراء. تو بیان سہم کے لیے آیت کا وضع ہوا ہے، تو بیان سہم میں یہ آیت کیا ہے؟ عبارت النص ہے. لیکن یہاں ایک اور مسئلہ ہے جس میں اشارت النص ہے، وہ یہ کہ اگر مسلمان کے مال پر کافر قبضہ کرے تو کافر مالک ہے یا نہیں ہے؟ امام شافعی کہتے ہیں مالک نہیں ہے، امام صاحب کہتے ہیں مالک ہے. امام صاحب اس آیت سے استدلال کرتا ہے کہ صحابہ مہاجرین کو اللہ نے فقراء کہا تھا، حالانکہ انہوں نے مکے میں عبد الرحمن ابن عوف نے، ابو بکر نے، حضرت عثمان نے کروڑوں روپے چھوڑے تھے، اور پھر بھی ان کو فقراء کہا. معلوم ہوا کہ وہ مال ان کی ملک سے نکل چکا تھا اور کفار اس کے مالک بن چکے تھے. تو آیت کریمہ بیان سہم میں عبارت النص ہے، اور بیان زوالی ملک میں اشارت النص ہے. خود کہتا ہے سیق الکلام، یہ آیت چلائی گئی ہے لی بیان، تاکہ بیان کرے اس بات حصے کا غنیمت سے لہم مہاجرین کے لیے. یہ تو عبارت النص ہے، اور اس میں اشارت ہے الی زوال املاکہم کہ ان کے املاک زائل ہو چکے ہیں، الی الکفار. بات سمجھ میں آئی؟ اب عبارت النص اور اشارت النص قوت میں برابر ہے. اتنی بات ہے اگر تعارض آئے تو ہم ترجیح دیں گے کس کو؟ عبارت النص کو. وہما عبارت شرط برابر ہے اس بات حکم میں، الا ان الاول، اول احق ہے عند التعارض. عند، جیسے دیکھو زنا حرام ہے عبارت النص سے، زنا حرام ہے، لا تقربوا الزنا، لیکن حلال ہے اشارت النص سے. کیوں؟ اللہ نے منع فرمایا لواطت سے، اللہ نے منع فرمایا لواطت سے. ٹھیک ہے، کس نے منع فرمایا؟ اور زنا ضد ہے کس کا؟ لواطت کا. جب لواطت جو ہے وہ حرام ہوا تو زنا کیا ہو گیا؟ جائز ہو گیا. تو جواز نکاح کا ثابت ہوا کس کے ساتھ؟ اشارت النص سے. اور حرمت زنا کی ثابت ہے، تو ہم کس کو ترجیح دیں گے؟ عبارت النص. واما دلالت النص، دلالت النص استدلال باللفظ ہوگا یا بالمعنی، اور معنی لغوی ہوگا یا شرعی؟ دیکھو ارچ دلالت النص ہے، فما یہ وہ حکم ہے جو ثابت ہے بنظم النص یا بمعنی النص، اب وہ معنی شرعی ہے یا لغتاً؟ لا استنباطاً برائے، اس میں استنباط برائے کی ضرورت نہیں، یعنی شرعی نہیں ہے. کالنہی عن التوفیق، اللہ نے فرمایا لا تقل لہما اف. اب اف کی حرمت کی علت کیا ہے؟ عزیب، تکلیف. تو مولوی صاحب تکلیف اف سے ضرب میں زیادہ ہے، تو ضرب کی حرمت ثابت ہو گئی بطریق اولا. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہم نے معنی فہم کیا ہے کہ اف میں اذیت ہے، اور یہ جو فہم کیا کہ اذیت اف سے ضرب میں زیادہ ہے، یہ لغوی چیز ہے یا شرعی؟ ہر آدمی جانتا ہے. یوقف بھی اس نہیں، یعنی تفہیم سے علم حاصل کیا جاتا ہے حرمت ضرب سے بغیر واسطہ اجتہاد کے، اور ثابت دلالت النص سے، مثل ثابت اشارہ النص سے، حتی صح اثبات الحدود، حتیٰ کہ صحیح ہے اثبات حدود و کفارات کا دلالت نصوص کے ساتھ. الا عند تعارض دون الاشارہ، اگر دلالت النص اشارت النص میں تعارض آ جائے تو تعارض کے وقت دور دلالت النص کم ہے. کس سے؟ واما المقتضى، اقتضاء النص استدلال باللفظ ہے یا بالمعنی، اور معنی عقلی ہے یا شرعی ہے؟ یہ معنی ہے. اما المقتضى فزیادۃ، یہ زیادت ہے علی النص، نص پر ایک قید ثبتا، وہ زیادت ثابت ہوگی تاکہ وہ شرط بنے صحت منصوص علیہ کا. دو قید لما لم یستغنی عنہ، جب منصوص علیہ جو ہے وہ اس زیادت سے مستغنی نہ ہو. کتنے قید ہو گئے؟ زیادت علی النص، یہ ہم لفظ پر زیادت کریں گے ایک، اور یہ زیادت شرط ہے صحت مذکور کے لیے دو، اور یہ مذکور مستغنی نہیں ہے اس زیادت سے. فوجب تقدیمہ، تو اس زیادت کو پہلے مانیں گے لتصحیح المنصوص، تاکہ منصوص صحیح ہو جائے. فقد اقتضاہ نص،
مثال سمجھو تو یہ بات سمجھ میں جائے گی. یہ غلام استاد کا، یہ غلام استاد کا ہے، تو میں نے کہا عاتق ہو، عاتق عبد کا. اب یہ عاتق عبد کا یہ نص ہے اور یہ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ یہ تصرفی ملک الغیر ہے، اور تصرفی ملک غیر صحیح ہے یا غیر صحیح ہے؟ غیر صحیح. تو یہ نص صحیح نہیں ہے، تو ہم اس کے ساتھ ایک زیادت کریں گے، وہ یہ کہ بع عبدک علی ثم کن وکیلی بتاقہ فاعتق ہو. اب یہ بع عبدک علی یہ زیادت ہے، ثم کن وکیلی بتاقہ یہ زیادت ہے، اب فاعتق عبدک یہ وہ نص ہے. تو دیکھو ہم نے یہ زیادت نکالی نص کے اوپر، اور کیوں؟ وہ نص بغیر اس کی صحیح نہیں تھا، وہ تصرف لملک الغیر تھا. اب بات سمجھ میں آ گئی. نفسار المقتضى تو بن گئی وہ زیادت بعبدک علی ثم کن وکیلی بتاقہ مع حکمہ، بیع کے ساتھ حکم بنا نص کا مذکور کا، ثابت اقتضاء النص کے ساتھ، برابر ہے ثابت بدلالت النص کے ساتھ، الا عند التعارض به، وہاں ترجیح کس کو ہوگی؟ دلالت النص کو. بات آئی سمجھ میں؟ وقد یشکل، وقد ادھر دیکھو جو مقتضا ہے وہ متکلم نے ذکر کیا ہے یا ہم نے محذوف نکالا؟ ہاں تو مقتضا اور محذوف میں فرق کیا ہے؟ تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ دونوں ایک ہے، یہ دونوں ایک ہے، ٹھیک ہے، لیکن مصنف کہتے ہیں دونوں میں 3 فرق ہیں. محذوف لغت سے معلوم ہوتا ہے اور مقتضا لغت سے ہے یا شریعت سے؟ ایک فرق. اور مخفی ہے فرق. وقد یشکل کبھی خفی ہوتا ہے سامع پر الفصل جدائی درمیان مقتضا و محذوف کے، یعنی وہ ایک سمجھتے ہیں، اور حال یہ ہے کہ محذوف ثابت ہے لغتاً اور مقتضا ثابت ہے شرعاً. فرق ہوا ہے نہ ہوا؟ کتنے فرق کرے گا؟ 3. ایک فرق ہو گیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسرا فرق، محذوف کو جب ذکر کیا جائے تو وہ مذکور سابقاً سے اعراب بھی لیتا ہے، حکم بھی لیتا ہے. واسأل القریۃ، تو مسئولن ہو کون ہے؟ قریہ، اور منصوب کون ہے؟ قریہ. اور جب محذوف اہل نکالیں گے واسأل اہل القریۃ، قریتے کا اعراب لے لیا اور مسئولن ہو اہل بن گیا. تو محذوف جب نکالا جائے مذکور تو وہ سابق مذکور کا حکم بھی لے گا اور اعراب بھی. لیکن مقتضا کو اگر نکالا جائے تو وہ مقتضی کا اعراب نہیں لے گا. یہ دوسرا فرق ہے. وآیت ذالک، دوسری علامت فرق کا یہ ہے کہ انما وہ مقتضی نص جو تقاضا غیر کا کرے وہ مقتضی ثابت رہے گا اعراباً و حکماً عند صحت الاقتضاء، جب مقتضا نکالا جائے. لیکن اذا کان محذوفا وقدر مذکورا، جب ایک چیز نہ ہو اور آپ ذکر کرے انقطع عن المذکور تو مذکور سے اعراب و حکم منقطع ہوگا. واسأل القریۃ، محذوف کون ہے؟ اہل. جب وہ نکالا جائے تو قریتے کا نصب بھی چھینے گا اور حکم جو مسئولیت ہے وہ بھی چھینے. سوال منتقل ہے قریہ سے المحذوف جو کہ اہل ہے، جب تصریح کیا جائے اہل پر. ٹھیک ہے؟ ہاں ثم یہ تیسرا فرق ہے کہ جناب جو اقتضاء النص ہے اس میں تخصیص کے احتمال نہیں، اس میں کیونکہ تخصیص وہاں ہوتی ہے جہاں تعمیم ہو، جہاں اور تخصیص اور تعمیم صفات الفاظ کے ہیں اور اقتضاء النص ثابت بالمعنی ہے. تو اس میں نہ تخصیص ہے نہ تعمیم ہے، بخلاف محذوف کے وہ خاص بھی ہو سکتا ہے عام بھی ہو سکتا ہے. کتنے فرق ہوگا؟ 3. پھر جو ثابت ہو بمقتضى النص لا يحتمل التخصیص، دلیل حتی لو حلف لا یشرب، ایک آدمی نے کہا واللہ لا اشرب تو لا اشرب یہ مقتضی ہے، کام نہیں ہے. یہ مشروب چاہتا ہے یا نہیں؟ اب وہ مشروب جو ہم نکالیں گے اقتضاء النص سے نکالیں گے تو یہ مراد، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مشروب سے میرا مراد شراب ہے، نہ نہ نہ، اب جو بھی ہو میں حانث ہو جاتا ہوں. وَلَوَ شَرَابًا دُونَ شَرَابًا لَا تُعْمَلُ نِيَّتُهُ، میری نیت کے اعتبار نہیں ہے کیونکہ مقتضی میں عموم نہیں ہے خلاف الشفیع، اور تخصیص وہاں ہوتی ہے جہاں یحتمل اور اسی طرح ثابت بدلالت النص اس میں احتمال تخصیص کا نہیں. کیوں؟ لا تقل لهما اف، علت کیا ہے؟ ازی. تو ازی اگر ایک جگہ علت حرمت کا ہے تو دوسری جگہ علت حلت کی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اچھا، لأن معنى النص جو ازیت ہے اذا ثبت كونه علتا لا يحتمل ان يكون غير علت. اور یہ تیسرا فرق ہے یہ کہ محذوف مذکور کی طرح ہے اور مذکور عام بھی ہو سکتا ہے اور خاص بھی، لیکن جو حکم اقتضاء النص سے ہیں مولوی صاحب اس میں عموم و خصوص جاری نہیں ہے، کیونکہ عموم خصوص صفات لفظ کے ہیں اور اقتضاء النص جو ہے معنی سے ثابت ہے یا لفظ. تو محذوف عام بھی ہو سکتا ہے خاص بھی ہو سکتا ہے، لیکن اقتضاء النص یہ تیسرا فرق ہے. ثم ثابت جو حکم ثابت بمقتضى النص لا يحتمل التخصيص،
اس میں تخصیص نہیں ہو سکتی. جب نہیں ہو سکتی تو اگر ایک آدمی نے قسم اٹھایا حتی لو حلفا لا یشرب، اب یہ لا یشرب جو ہے یہ مقتضی ہے، اس کا مقتضا کون ہے؟ مشروب. اب وہ مقتضا جو مشروب ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا مراد یہ تھا کہ روح افزا نہیں پیوں گا، سیون اپ نہیں پیوں گا. نہیں، اب جب آپ نے کہا واللہ الا اشرب، اب کوئی چیز نہیں پی سکتے. بات سمجھ میں ہے؟ ونوا شرابا دون شراب لا تعمل نیت، اس کی نیت کے اعتبار نہیں ہے کیونکہ مقتضا میں عموم نہیں ہے، تو تخصیص کہاں ہوگی؟ اور تخصیص فیما یحتمل العموم وہاں ہوتی ہے جہاں وکذالک، اور اسی طرح ثابت بدلالت النص لا يحتمل التخصیص. کیوں؟ دلالت النص میں معنی علت ہوتا ہے، معنی ولا تقل لهما اف، یہاں علت کیا ہے؟ اذیت. اب اس اذیت میں تخصیص نہیں ہو سکتی کہ ماں باپ کو یہ اذیت دو اور یہ اذیت نہ دو، یہ معنی ہے. لأن معنی نص کا جب ثابت ہوا کہ یہ علت حرمت کا، تو احتمال نہیں ہے ان یکون غیر علت. اگر اذیت گالی میں علت حرمت کا تو ضرب میں بھی علت حرمت کا. اور عرش ثابت بشارت النص ہے، اس میں احتمال ہے کہ وہ عام ہو یا خاص، کیونکہ وہ ثابت ہے لفظ سے اور عمومی بے اعتبار لفظ کے ہیں. سنتے ہو؟ اب تک مصنف نے استدلال کے راستے ذکر کیے ہیں کہ استدلال جو قرآن سے کرتے ہیں ان کی 20 راستے ہیں: خاص، عام، مشترک، معول، حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ، ظاہر، نص، مفسر، محکم، خفی، مشکل، مجمل، متشابہ، عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، فقہ. یہ 20 اقسام ہیں، آپ کسی قسم سے استدلال پکڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اب کچھ وجوہ ان 20 کے علاوہ ہے، ان کو بھی لوگوں نے طرق سمجھے ہیں استدلال کے. ان میں سے ایک یہ ہے، امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ جب کسی چیز کا اس میں عالم ذکر کیا جائے اور اس کی طرف حکم کی نسبت ہو جائے تو وہ حکم اس عالم کے ساتھ خاص ہے. خاص کا معنی یہ کہ عالم کے مادہ سے نفی ہے، جیسے جاءنی زیدن، تو زید کو میں نے ذکر کیا اس عالم کے ساتھ اور اس کے ساتھ مجیت کا حکم ذکر کیا تو یہ مختص ہے اس کے ساتھ. یعنی جانی زیدن کا معنی یہ ہوا کہ مجیت زید کے لیے ثابت ہے اور عامر سے کیا ہے؟ منفی ہے. اس کو وہ کہتے ہیں تصریح بالشیء باسمہ العلم یوجب نفی الحکم اور مادہ. کہ جب آپ مسئلے سے تعبیر کریں اس میں عالم کے ساتھ تو مسند اس اسم عالم کے ساتھ مختص ہوگا اور مادہ عالم سے کیا ہوگا؟ نفی ہوگا. تو جانی زیدن کا معنی وہ کیا کرتے ہیں کہ زید آمد اور عمر نہ آمد. ہم کہتے ہیں جانی زیدن کا معنی زید آمد تو ٹھیک ہے، زید اور آمد کو کلام شامل ہے، اور عمر نہ آمد یہ سا محل ہے جس کو جاء زیدن شامل نہیں ہے. تو جس کو نہ شامل نہیں ہے اس محل میں حکم ثابت یا نفی کیسے کرے؟ ومن الناس، اور بعض لوگ یہ شوافی ہے، من ایسے ہیں عاملہ جو استدلال کرتا ہے نصوص میں بوجوہین 7 طرق کے اور خار جو علاوہ ہے 20 طریقوں کے، اور وہ فاسد ہے ہماری نزدیک. منہا پہلی کیا ہے؟ تصریح بالمسند، اس میں علم کے ساتھ یوجب اختصاص المسند بالمسند ونفی المسند عما علی. منها ما قال بعضهم، شوافی کا مذہب ہے ان التنسیس تصریح علی الشیء، کسی ذات مسلح پر باسمہ العلم زید کی ذریعہ، یہ موجب ہے تخصیص مسند کا مسلح کے ساتھ اور موجب ہے نفی مسند کا عما علی. جاءنی زیدن کا معنی ما جاءنی عمرنا، لیکن یہ فاسد ہے. لأن النص جاءنی زیدن کا کلام لم یتناول ہو، وہ عمر کو شامل نہیں ہے. فکیف یوجب الحکم فیہ، کس طرح واجب کرے گا حکم عمر میں نفیا یا اثباتا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ ومنہا، اس دوسرے منہا میں 2 وجوہ فاصلہ ہے. کتنی؟ 2. ایک یہ ہے، یہ حکم ہے اس شرط کے ساتھ معلق، یہ حکم ہے اس شرط کے ساتھ معلق. تو جب حکم ایک شرط کے ساتھ معلق ہوتا ہے تو وہ حکم معدوم ہوگا. تا شرط یعنی عدم شرط مؤثر ہے کس کے اندر؟ عدم حکم میں. ہمارے نزدیک عدم شرط کا مؤثر نہیں ہے، عدم حکم میں. ان دخلت الدار فانت طالق، امام شافعی فرماتے ہیں وہ کوئی طلاق معلق ہے دخول دار کے ساتھ، انتفاعی دخول مستلزم ہے انتفاعی طلاق کو، اور ہم کہتے ہیں انتفاعی دخول مستلزم انتفاعی طلاق کو نہیں ہے. ایک آدمی نے بیوی کو کہا ان دخلت الدار فانت طالق، اب طلاق تو موقوف ہے شرط کے ساتھ، لیکن اس کے بعد تنجیزاً طلاق دیتا ہے انت طالق طالق طالق، تو حکم طلاق کر گئی اور دخول نہیں ہے. تو امام شافعی کے نزدیک جب حکم معلق ہوتا ہے
इंतफाई शर्त के साथ, तो इंतफाई शर्त से इंतफा हुक्म का आएगा। और हमारे नजदीक इंतफाई शर्त से इंतफा हुक्म का नहीं आएगा। हो सकता है हुक्म दूसरे रास्ते से मौजूद हो जाए। वो दूसरा रास्ता कौन सा है? तंजीज। ठीक है। एक दूसरा कायदा फासिला इस मिनहा में ये है कि ये हुक्म है साबित ज़ात के लिए, और ये ज़ात मौसूफ है इस सिफत के साथ। तो जब तक ये सिफत है ये हुक्म है, अगर ये सिफत मुंतफी हो जाए तो हुक्म मुंतफी होगा। ये हुक्म है साबित ज़ात के लिए, और ये ज़ात मुत्तसिफ है इस सिफत के साथ। इमाम शाफी फरमाते हैं ये सिफत बमंज़िल शर्त की है, अगर ये सिफत मुंतफी हुआ तो हुक्म मुंतफी होगा। बात समझ में आई? हाँ, अच्छा जी। जैसे कुरान में आया है कि जिसमें निकाह की ताकत न हो हराइर के साथ, फमिम्मा मलकत ऐमानुकुम मिन फतयातिकुम, तो निकाह हुक्म है, और फतयात जो है वो सब ये ज़ात है, और ये मौसूफ है सिफत ईमान। तो जिसमें हुर्रे के साथ निकाह करने की ताकत नहीं है वो निकाह मुतलक फतयात से करेगा या मोमिनात से करेगा? तो अगर मोमिना ना हो तो उनके साथ निकाह जायज़ नहीं है। और हमारे नज़दीक इंतफाई वसफ़ से इंतफा हुक्म का नहीं आता। अगर फतयात में ईमान न भी है, ईसाई है, यहूदी है, इनके साथ निकाह जायज़ है। तो इस मिनहा में एक वजह फासिद है या दो? एक ही कि इमाम शाफी के नज़दीक इंतफाई शर्त यूजिब इंतफाई हुक्म, दूसरा ये है कि इंतफाई वसफ़ यूजिब इंतफाई हुक्म। व मिनहा मा क़ाल शाफी इन्नल हुक्म मुतअल्लिक़ बिशर्तैन, हुक्म जब मुअल्लक़ किया जाए एक शर्त के साथ, नौजब नफ़ल हुक्म, इमाम शाफी वाजिब करता है अदम हुक्म का इंद अदम शर्त। एक दूसरी वजह फासिला इन्नल हुक्म इज़ा उज़ीफ़ इला मुसम्मा, हुक्म की निस्बत हो जाए एक ज़ात की तरफ जो बिवस्फ़िन ख़ासिन मौसूफ़ हो वस्फ़ ख़ास के साथ, नौजब नफ़ल हुक्म, इमाम शाफी वाजिब करते हैं अदम हुक्म का इंद अदमिल वस्फ़। ठीक है या नहीं है? कितनी वजूह फासिद हो गए? एक एक इंतफाई शर्त मूजिब इंतफाई हुक्म का, दूसरा एक इंतफाई वसफ़ मूजिब दोनों की तफरीक। इस वजह से कि आदम शर्त भी मूजिब आदम हुक्म का, आदम वसफ़ भी मूजिब आदम हुक्म का, लम युजाविज़ वो जायज़ नहीं मानता निकाह अरने का इंद फ़वातिश शर्त एक, और इंद फ़वातिल वसफ़। शर्त का वसफ़ कहाँ है? मज़कूरैन है इसमें। वमन लम यस्तति मिनकुम तौलन अन यनकिहल मुहसिनातिल मुमिनात फमिम्मा मलकत ऐमानुकुम मिन फतयातिकुम। वो कहते देखो यहाँ निकाह महल फतयात मौकूफ है एक शर्त के साथ। वो शर्त कौन है? मन लम यस्तति मिनकुम तौलन, जिसमें ताकत न हो हरायर के साथ। तो ताकत का न होना महल हरायर ये शर्त है निकाह ही फतयात के साथ। तो इसका माने कि अगर किसी में हरी की निकाह की ताकत है ना दे सकता है, वह जल्दी से निकाह नहीं कर सकता। तो इंतफाई शर्त मुस्तलज़िम हुआ किसको? जिसमें न हो तौलन ताकत निकाह मुहसनात मोमिनात का, फमिम्मा मलकत ऐमानुकुम मिन फतयात, तो निकाह फतयात के साथ मशरूत हुआ बिशर्त अदम तौल की ताकत न हो। तो अगर ताकत हो तो फतया से हमारे लिए इंतफाई शर्त मौजूद इंतफाई हुक्म का नहीं है। एक आदमी में ताकत है खुर्रा के साथ निकाह करने का, लेकिन नहीं करता, किसी की लफ्ज़ से निकाह करता है, ये क्या जाए? दूसरी शर्त फतयातिकुमुल मुअमिनात है। वो कहते हैं कि निकाह का हुक्म फतयात की नहीं साबित है, और फतयात में से बिसिफ़त ईमान, तो जब तक फतयात में ईमान है निकाह जायज़ है। अगर ईमान न भी हो, यहूदिया नसरानिया है तो हमारे लिए शहर से हासिल ये है कि इमाम शाफी ने वसफ़ को शर्त के बराबर ठहरा दिया, और शर्त का इंतफाई हुक्म के लिए मुस्तलज़िम है। तो वसफ़ के इंतफा से भी इंतफा इन्नहु अलहक़ा, इसने बराबर किया वसफ़ को शर्त के साथ। बात समझ में आ गई? वातबरत तालीक़ बिशर्त आमिल फी मनअल हुक्म दून सबब, वलिहाज़ा अब्तल तालीक़। ये तीसरी वजह फासिला है जो इसमें हासानी में नकल करता है। इधर देखो, एक होता है सबब, एक होता है हुक्म, एक होता है शर्त। जहाँ कलाम में सबब भी हो, हुक्म भी हो और शर्त भी हो, तो शर्त का काम क्या है? तो इमाम शाफी फरमाते हैं कि शर्त हुक्म को वक़ू से मना करता है और सबब को सबबियत से मना नहीं करता। और इमाम साहब का मज़हब है कि शर्त हुक्म को वक़ू से मना नहीं करता, शर्त सबब को सबबियत से मना करता है। हासिल ये कि इमाम शाफी के नज़दीक शर्त मानी है हुक्म की वक़ू से, सबब की सबबियत से नहीं, और हमारे नज़दीक शर्त मानी है सबब की सबबियत से। बात समझ में? यहाँ एक मुक़द्दिमा समझो, एक सबब मौक़ूफ़ है, एक सबब नाफिज़ है। सबब नाफिज़ अगर आ जाए और महल तासीर का न हो वो बातिल हो जाता है, और सबब
موقوف اگر آ جائے اور محل تحصیل کا نہ ہو وہ باطل نہیں ہوتا. یہ مقدمہ ذہن میں رکھے. سبب نافذ بغیر محل کے باطل اور سبب موقوف بغیر محل کے باطل نہیں. ٹھیک ہے, ایک مقدمہ یہ. اور ایک آپ نے پہلے سمجھ لیا کہ امام شافعی کے نزدیک شرط کس کو منع کرے گا؟ حکم کو وقوع سے. اور ہمارے نزدیک ٹھیک ہے, ادھر دیکھو, یہ عورت جا رہی ہے, یہ عورت جا رہی ہے اور اس نے ملنگ کو آنکھ ماری تو فقیر نے قسم اٹھایا کہ ان نکحتها فهي طالق, ان نکحتها فهي طالق. تو یہ طالق سبب ہے اور فرقت حکم ہے اور ان نکحتها شرط ہے. بات سمجھ میں؟ ہماری نزدیک شرط کا کیا کام ہے؟ سبب کو سببیت سے روکا ہے. تو ان نکاحوں کا حال طالقون کو سببیت سے روکا. تو یہ سبب نافذ ہے یا موقوف؟ موقوف. اور سبب موقوف کا محل نہ ہو تو باطل نہیں ہوتا. تو یہاں عورت محل نہیں ہے طلاق کا, کیونکہ ایک نبی ہے, لیکن یہ محل نہیں چاہتا تو یہ موقوف ہے. تو کل اگر فقیر نے اس کے ساتھ نکاح کیا تو اس نے آنکھ کھول لی تو درم کر کے طلاق پڑ جائے گی. اور امام شافعی کی نزدیک ان نکاح میں فرقت کو حقوق سے منع کیا اور انت طالقون کو سببیت سے نہیں منع کیا. تو یہ سبب نافذ ہے اور سبب نافذ محل چاہتا ہے اور اس وقت یہ محل طلاق کا ہے, اجنبیہ ہے, لہٰذا یہ باطل ہوا. تو کل اگر نکاح کرے گا تو چلائے گاڑی. اب بات سمجھ میں آئی؟ اسی طریقے سے یہ غلام تھا, کسی کا غلام تھا, شریف تھا. فقیر نے کہا ان ملکتہ فہو حرام, تو یہ ہوا حرام, یہ سبب ہے. اور حریت جو ہے یہ حکم ہے اور ان ملکتہ شرط ہے. ٹھیک ہے. اب ہماری نزدیک ہوا حرام سبب ہے, ان ملکتوں نے سبب کو سببیت سے روکا تو یہ موقوف ہے. تو اس وقت یہ محل نہیں ہے لیکن یہ باطل نہیں ہے. کل اگر مالک بن جائے تو نافذ ہوا اور محل موجود ہے تو آزاد ہو جاتا ہے. اور امام شافعی کے نزدیک آزاد نہیں ہے. کیوں؟ ان ملکتوں کا نہیں حریت کو وقوع سے منع کیا تھا اور ان کو سبب سے منع نہیں کیا. تو یہ سبب نافذ ہے اور سبب نافذ محل چاہتا ہے اور اس وقت یہ محل ابھی تک کمی اجنبی ہے, لہٰذا یہ باطل ہوا. جب باطل ہوا کل اگر مالک ہو جائے تو آزاد نہیں ہوتا. بات ہے سمجھ, یہی مسئلہ ہے. واعتبر التعلیق, امام شافعی نے تعلیق بالشرط یعنی ان نکاحتوں کی اور ان ملکتوں کی اس کو مؤثر بنایا. حکم کو حقوق سے منع کرے گا بنا سبب, ولہذا ابتلا اس نے باطل کیا طلاق معلق اور اطاعت معلق کا. کس کے ساتھ؟ مل کے ساتھ. ان ملکتوں کی فانت طالقون, تو ان ملکتوں کی شرط ہے اور انت طالقان سبب ہے اور وقوع فرقت کا حکم ہے. تو ان ملکتوں کی نے کیا کیا؟ وہ فرقت کو وقوع سے منع کیا. تو انت طالقون سبب ہے اور محل نہیں ہے, اور محل نہ ہو سبب آ جائے باطل ہو جاتا ہے. تو اس نے طلاق کو باطل کر دیا. کل اگر نکاح ہو جائے تو جناب کچھ بھی نہیں ہوگا. وجوز التکفیر بالمال قبل الحنس, اور اس نے جائز کیا کفارہ بالمال قبل الحنس. یمین سبب ہے, یمین سبب ہے, کفارہ حکم ہے, حنس شرط ہے. اور شرط امام شافعی کے نزدیک سبب کو سببیت سے نہیں منع کرتا. تو اس نے یمین کو سببیت کے کفارے سے منع نہیں کیا. جب نہیں کیا تو سبب موجود ہے, اور جب سبب موجود ہے تو سبب کا وجود جائز ہے, تو کفارہ جائز ہے. اگر اب یہ حنس نہ ہوا ہو تو قبل الحنس وہ کفارے کا قائل ہے. اور ہمارے نزدیک قبل الحنس کفارہ نہیں. اور جائز کیا کفارہ بالمال قبل الحنس, کیونکہ وجوب کفارے کا حاصل ہے بسبب الاصلی. سبب کون ہے؟ یمین, اور وہ تو موجود ہے. وجوب ادا کفارے کا مترافی ہے بالشرط حنس کا. اور کفارہ مالی محتمل ہے فصل کا بین الوجوب و وجوب الادا. پہلے گزر چکا تھا نفس وجوب کا معروض حال ہے اور وجوب ادا کا معروض کون ہے؟ فعل مکلف کا. عرضی بدنی ہے فلا يحتمل الفصل فلما تاخر الادا. عبادت بدنی کفا تحریر یا صوم جب ادا مؤخر ہوا حنس سے لم يبقى الوجوب. بات سمجھ میں آئی؟ وَإِنَّا نَقُولُ